بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مکرم معزز محترم سامعین کرام قدر، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کے دن برسنے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ مسجد بنانا یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے، اور پھر مسجدوں کو آباد کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ادب والا کام ہے اور شکر والا کام ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنانے کی توفیق دیتا ہے وہ بھی بڑے عالی شان اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر آباد کرنے کے لیے چن لیتا ہے وہ ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ہمارا رویہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد بنائیں گے، ہم مسجد کے لیے خدمت بھی کریں گے۔ آپ کہیں گے تو مسجد میں اچھے خوبصورت ڈبل کلین بھی آپ کو بچھا کے دیں گے، لیکن اگر آپ کہیں نا کہ فجر کے وقت اٹھ کے مسجد میں آ جائیں تو یہ کام ذرا مشکل ہے، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ دیکھیں نا، مسجد میں قالین بچھانا یہ ایک اجر والا کام ہے، لیکن اس قالین کے اوپر آ کے نماز پڑھنا، اس گھر کو آباد کرنا، یہ اس سے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے جن کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے واضح پیغام قرآن مجید میں ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا، کیا شان ہے دونوں کی، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، اور یہ اتنے عالی شان گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا عالی شان نسب ہے کہ اس نسب میں اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، اتنا عالی شان یہ نسب ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کیسا مستری ہے، کیسا مزدور ہے، اللہ اکبر۔ یہاں ہم جو مستری مسجد میں کام لگا ہو نا، اگرچہ اسے ہم نے دیہاڑی دینی ہوتی ہے، مزدوری کے پیسے دینے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ گھر بناتے ہیں، یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں کہ خود بھی نبی بیٹا بھی نبی، اور خود اینٹیں لگا رہے ہیں، بیٹا اینٹیں پکڑا رہا ہے، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کی۔ اب جب دیواریں کھڑی کر لی نا، یہاں ہم مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں کسی جگہ پہ تو لوگ کہتے ہیں آئے وزٹ کریں، یہ ہم نے ادارہ بنایا ہے، یہ ہم نے مسجد کی تعمیر کروائی ہے، تو لوگ دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان نہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا، اور اسی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کیا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اب یہاں صوفیاء نے بڑی لمبی ابحاث کی ہیں، آپ روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، آپ تفسیر کبیر امام رازی کی اٹھائیں، جو بھی تفسیر آپ اٹھا لیں، جب آپ، اور بالخصوص حکیم الامت آپ کے شہر گجرات کی شان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ چوک پاکستان کے اندر والی سائڈ پہ ان کا مزار ہے، گئے ہیں کبھی؟ کچھ ساتھیوں کی آواز آئی ہے جی جانے، گئے ہیں نا، وہاں پہ جایا کریں، وہ امت کے محسن ہیں،
انہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی تفسیر صوفیانہ میں کمال کی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک ہوتی ہے قبولیت۔ قابلیت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی، لیکن جو قبولیت ہوتی ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے قابلیت کی دعا نہیں کی، فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ قبولیت عطا فرما دے، اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دے، اللہ ہمیں قبولیت کے صدقے قابلیت بھی دے دے۔ یہ قابلیت کبھی کبھی پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن جو قبولیت ہوتی ہے وہ آگے گزر جاتی ہے۔ حضرت محدث پاکستان علامہ سردار احمد صاحب تھے نا، آپ کا ایک شاگرد تھا، تھوڑا سا نالائق تھا، سبق یاد کرتا یاد نہیں ہوتا، تو آپ اسے تھوڑا بہت سزا بھی دیتے، لیکن وہ یاد کرتا، محنت کرتا۔ آپ جان گئے کہ بچہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن بیچارے کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ دوسرے شاگرد قابل تھے، ایک دفعہ سطر کو دیکھا تو یاد ہو گئی۔ اب یہ بیچارہ تھوڑا سا کن ذہن تھا، تو حضرت علامہ سردار احمد صاحب نے کہا کہ چل تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو میری بھینسوں کو پٹھے ڈالا کر، میری بھینسوں کو پٹھے ڈال۔ اور اتنا پیار ہو گیا حضرت سردار احمد صاحب کو، وہ دیکھا کرتے کہ یار بچہ ہے کند ذہن، لیکن اپنی محنت پوری کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اگرچہ اس کا ذہن نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت دے کے پڑھا بھی کر اور میری بھینسوں کو پٹھے بھی ڈالا کر۔ اب وہ بچہ اسی طرح خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ استادوں کی خدمت کرنا یہ بھی بڑا اجر والا کام ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بات یہی سنا رہا ہوں کہ وہ صلاحیتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، قبولیت آگے نکل جاتی۔ آپ نے اس کو بھینسوں کو پٹھے ڈالنے کے لیے لگا دیا۔ جب 10 سال گزرے نا، باقی جو شاگرد سبق یاد کرنے والے تھے، جو لائق تھے، جنہوں نے فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، صرف، نحو، منطق، بلاغت، سب علم البیان، علم المعانی، علم البدیع سب پڑھے تھے۔ اب جب ان کی دستار کرنے کا دن آیا نا، تو وہ جو ان کے ساتھ آیا تھا نا پڑھنے کے لیے 10 سال پہلے، جو بھینسوں کو پٹھے ڈالا کرتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت میں بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن میں کون ذہن ہوں، میں تو بھینسوں کو پٹھے ڈالتا رہا ہوں، اور آج میری دستار نہیں ہو رہی، ان کی دستار ہو رہی ہے، تو میں خوشی کے آنسو ہیں، لیکن اپنے اوپر مجھے یہ حسرت بھی ہے کہ کاش آج میں بھی ان میں شامل ہوتا اور آج میری بھی دستار بندی آپ کے ہاتھوں سے ہوتی، اور مشائخ حضرت نعیم الدین مراد آبادی جیسے لوگ میرے سر کے اوپر کپڑا باندھتے۔ اب جب آنسو دیکھے نا حضرت سردار احمد صاحب نے بچے کی آنکھوں میں، تو سینے سے لگایا، کہا تو محروم نہیں رہے گا، آج تیری بھی دستار بندی ہوگی۔ اب جب بچوں کی دستار بندی ہوئی نا، اس بچے کے سر کے اوپر بھی کپڑا لپیٹا گیا، دستار باندھی گئی، پھر دنیا نے دیکھا وہ جو قابل تھے ان کا مقام علمی اور تھا، لیکن جو قبولیت والا تھا دنیا نے اس کے ڈنکے بجتے ہوئے دیکھے۔ ایسا علم اللہ نے، تو کبھی کبھی قابلیت پیچھے رہ جاتی ہے اور قبولیت آگے نکل جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ قبولیت عطا فرمائے۔ تو فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے یہ گھر بنا دیا ہے، ہم نے تیری بارگاہ میں یہ خدمت پیش کر دی ہے، اب تیرا کام ہے تو قبول فرما دے۔ پھر قبول فرمایا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو آواز دو نا کہ اس گھر کا طواف کریں، حج کریں یہاں پہ آ کے۔ تو حضرت ابراہیم عرض کرنے لگے مولا یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، میں اگر کہوں گا تو یہ پہاڑوں کو آوازیں سناؤں گا، لوگوں تک کیسے میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور جو بچے ماں کے رحموں میں ہے نا ابھی دنیا میں نہیں بھی آئے، ان تک آواز پہنچا دینا مجھ رب کائنات کا کام ہے، تیرا کام آواز دینا ہے۔ اور پھر ایسی آواز پہنچی، ایسی آواز پہنچی کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ہی حضرت دل میں ہوتی ہے، یار کبھی بھی مجھے بھی کعبۃ اللہ کا دیدار ہو جائے، کبھی بیت اللہ میں بھی دیکھاؤں، کبھی وہ جلوے میں بھی دیکھوں، کبھی وہ برستی ہوئی برکھا کی جو نورانیت ہے وہ میں بھی محسوس کروں۔ یہ ہے قبولیت، اللہ والا بن جانا، اللہ کا گھر بنانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اپنی زندگی پیش کرنا، یہ اچھے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجدیں بنائیں بھی اور مسجدیں بولے آباد کرنے والا کام اوکھا نہیں ذرا جی، مسجدیں بنائیں بھی اور مسجدیں آباد بھی کریں۔ اور یہ مسجدیں لائٹوں سے آباد نہیں ہوتی، یہ مسجدیں اے سی لگانے سے آباد نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں فلاں ملک سے تو مجھ سے اے سی لگوا لیں مسجد میں، ٹھیک ہے اچھا کام ہے، اللہ کے گھر میں اے سی لگوائیں گے، آنے والوں کو آسودگی دیں گے تو اللہ راضی
ہوگا، لیکن اگر آپ اے سی لگوا کے ساری گرمیاں اور سارا رمضان گھر میں بیٹھے رہیں اور مسجد میں آئیں نا، تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال تو ہوگا، اے سی تو لگوایا تھا، اس کا ثواب تو دے دیں گے، لیکن جو حکم تیرے اوپر تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ گھر جو صاف ستھرا خوبصورت اور اتنا عالی شان بنایا ہے، اس گھر کو جو اب آباد نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہمارے پلے رہ جائے؟ اس لیے میں نے آج اسی عنوان کو اس لیے چنا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، جب یہاں سے گزرے تو ایک محبت کی نظر ان مسجدوں کو دیکھ کے جائیں، محبت کی نظر، پیار کی نظر، الفت کی نظر۔ اور ہمارے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، مسجدوں سے پیار کرنا، مسجدوں سے الفت کرنا۔ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد جو مسجد کی صفائی کرنے کا ماحول ہوتا تھا نا، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بزرگ، وہ بہت زیادہ نحیف اور کمزور جو بوڑھی مائیاں ہوتی تھی نا، وہ مسجدوں میں آ کے، چونکہ میں بھی دیہات سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم نے یہ ماحول دیکھا ہوا ہے کہ وہ مائی آتی تھی، بوڑھیا آ کے مسجد میں صفائی کرتی اور بچے بھی ساتھ اس کے ساتھ لگ جاتے، لیکن اب وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں خادم رکھا ہوا ہے، وہ صفائی بھی کر دیتا ہے، حصہ ڈل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا حصہ ڈل گیا ہے، آپ نے اس کی تنخواہ میں جب پیسے دیے ہیں، حصہ آپ کا ڈل گیا ہے، لیکن جب آپ خود جھاڑو پکڑ کے خود اپنے 4 بچوں کو 5 بچوں کو، اللہ نے آپ کو جتنے بھی دیے ہیں، ایک ہی دیا ہے، اس کو ساتھ لے کے آئیں، چھوٹا جھاڑو اس کو پکڑائیں، بڑا خود پکڑیں اور ایک سائڈ سے مسجد کو صاف کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کا دل بھی صاف کر دے گا، آپ کی اولاد کا اندر بھی پاک کر دے گا۔ ہر جگہ کونے کونے میں نظر رکھنا کہ یہاں کیا ہے، اور اس طرح نہیں مسجد میں صفائی کرنا، کونے کونے میں نظر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ چوتھے وقت آ کے امام صاحب کے اوپر چڑھا ہوا ہو کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دی ہے، آپ نے یہ کیا کر دی ہے، آپ یہ ایسے کیا کر رہے ہیں۔ وہ تنقید کا زمانہ ہے نا، ہر بندہ تنقید کرنا آسان سمجھتا ہے اور اصلاح کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کرنا، دوسروں کی تنقید کرنا بڑا آسان ہے، تنقید نہیں کرنی، بلکہ خود اگر کہیں پہ کمی آپ کو نظر آئے تو خود جھاڑو لے کے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑھیا کا پوچھا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ بڑھیا کدھر ہے؟ اب وہ بڑھیا مائی نہ تو بہت زیادہ عبادت گزار تھی اور نہ ہی حسباً اور نسباً بڑی عالی شان تھی، بلکہ وہ نحیف، وہ کمزور سی مائی، وہ بڑھیا۔ حضور صحابہ سے پوچھا وہ مائی کدھر ہے؟ وہ بڑھیا نہیں آ رہی مسجد نبوی میں۔ تو صحابہ نے کہا حضور وہ بیمار ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو نا ہم اس مائی کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ حضور خود اس مائی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب وہ مائی پتہ کرتی کیا تھی؟ وہ مائی جھاڑو لے کے آ کے مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرے حضور اس کی تیمارداری کرنے آتے ہیں۔ حضور ہر بندہ نہیں دعا کرتا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو جب ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے تو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اور بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بوڑھی کدھر ہے؟ حضور وہ بیمار ہے۔ فرمایا یہ مسجد کی صفائی کرتی ہے، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، چلو ہم اس کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ حضور گھر تشریف لے گئے، تیمارداری کی۔ کیا خیال ہے اگر مسجد سے پیار کرنے سے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے سے حضور تشریف لے آئے تو پھر سودا کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ سستا ہے کہ نہیں سودا؟ اللہ عاجز صاحب نے پہلے ہی بول دیا کہ سستا سودا ہے، اور بہت سستا سودا ہے۔ کتنا سا کام ہے، اس سے ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، ہمارے دل۔ ہمارے موجودہ ملک کے جو سائنسدان ہیں، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا، آپ نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، تو یہ صلاحیت، یہ اتنا عالی شان کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد محترم مسجد کی لیٹرین جا کے صاف کیا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مسجد کی صفائی کے صدقے سے میرے بچے کو عالی شان کام عطا فرما، اس سے کوئی ملک و ملت کے لیے کوئی کام لے لے۔ کہتے ہیں بس مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے والد نے جو مسجد کی لیٹرینیں صاف کی ہیں نا، اس کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے اور میں نے ملک و قوم کے لیے خدمت پیش کی ہے۔ یہ کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولادیں باوقار بنے، آپ کی اولادیں قبولیت والی بنے، صلاحیت بھی اللہ انہیں عطا فرمائے، تو مسجد کی لیٹرینیں صاف کریں۔ اب ہر بندہ آ کے امام صاحب پہ چڑھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی صفائی کیوں نہیں کی؟ امام صاحب تو ہیں نماز پڑھانے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے صفائی کیوں نہیں کی جی؟
اور اب تو اللہ معاف کرے انتظامیہ والے ایک اور جملہ بولتے ہیں اور بڑا سخت ہے وہ جملہ. کہتے ہیں امام صاحب آپ نے کون سا خود کرنی ہے, بچوں سے کروانی ہے نا, کون سا خود کرنی ہے, بچوں سے کروانی ہے. بھئی آپ ایسا کریں نا, خود بچے ساتھ لے آئیں اور خود صفائی کروا لیں. امام صاحب کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ بچوں سے صفائی کروا لیں؟ ہاں امام صاحب کو صفائی کرنی چاہیے, مسجد کی صفائی خود کرنی چاہیے. ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مسجد صاف کریں گے تو ظاہر ہے اللہ ان کا دل بھی پاک کرے گا. لیکن ہم اگر ہمارے جیسا بندہ اٹھ کے آ کے کہ امام صاحب نے مسجد کی صفائی نہیں کی, تو یہ بات ذرا جچتی, یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. امام حضرات, علماء حضرات صفائی کیا کرتے ہیں مسجد کی, اور یہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو, حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ گجرانوالے میں, آپ اتنے عالی شان قسم کے عالم دین ہیں, 80 کتابوں کے مصنف, 80 کتابیں لکھی ہیں حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ جمعے والے دن مسجد کی صفیں بھی خود بچھایا کرتے تھے, خود بچھایا کرتے. وہ ایک دن ہم حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کہ ملاقات کر کے پہلے ہی ذرا جمعے سے لوٹ آئیں گے. ہم نے سنا ہوا تھا کہ وہ جمعہ ذرا لمبا پڑھاتے ہیں, یہاں تو جمعہ لمبا کریں تو لوگ درمیان سے کہ جناب ٹائم ہو گیا, آپ کو نہیں پتا ہم بڑے کاروباری ہیں. مسجد میں بھی آ کے کاروبار ہمارے ذہن میں سوار رہتا ہے. تو ہم بھی طالب علم تھے, اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ہم نے بھی کہا چلے زیارت بھی کرتے ہیں اور جمعے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے, جمعہ کسی اور جگہ پڑھیں گے. تو ہم حاضر ہوئے تو ہم نے کہا حاجی صاحب کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا مسجد کے غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں. مسجد کے غسل خانے میں میرے جیسا چھوٹا موٹا بندہ نا, جس کو کوئی بندہ نہ جانتا نہ پہچانتا, نہ لینی نہ دینی, نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ سج سور کے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے. حضرت ابو داؤد محمد صادق صاحب آپ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے, ہم انتظار کرتے رہے. وہ آئے باہر اور جلدی سے ہمیں سلام لے کے کمرے میں چلے گئے اور اپنا لباس وغیرہ پہن کے, اور وہ سادے طبیعت کے لوگ, وہ ان کے کپڑوں پہ وہ پانی گرا ہوا. ہم تو مایا والے چو کے کپڑے پہنتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ان کپڑوں کو اگر پانی لگ جائے گا تو ساری آکڑ خراب ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, سادی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کام, ہم ان کو بعد میں ملے تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھیں, وہ ہمارے سامنے وہ صفحے بچھانے لگے. جب صفحے بچھانے لگے تو ہم آگے بڑھے, چونکہ طالب علم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ذرا تیزی بھی دکھا جاتے ہیں کبھی کبھی. تو ہم نے کہا حضرت آپ چھوڑ دیں, ہم بچھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ پیچھے بہو تو کی پتہ کہ نہیں بچھانی ہے, تو کی پتہ ہے کہ جب پوتے بہ جاؤ تسی مہمان پرونے آئے. اس طرح کر کے ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد کی صفیں خود بچھایا کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, میں نے 3 اینٹیں اٹھائی ہوئی, اور اس وقت کی اینٹ یہ نہیں تھے یہ جو اب اینٹ کا سائز ہے چھوٹی سی اینٹ, نہیں بڑے سائز کی اور بھاری بھرکم وہ اینٹ. کہتے ہیں میں نے 3 اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی, اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنا میں طاقتور ہوں, اللہ نے مجھے یہ توفیق دیا ہے, میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور 3 اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں تھوڑا سا مسجد کے قریب ہوا نا, تو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور نے 5 اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی. 5 اینٹیں بےزتی نہیں ہو جاتی بندے کی؟ لوگ کہتے ہیں میں عالم دین ہوتا ہوں, میں یہ ہوتا ہوں, میں یہ کام کیوں کروں. یہ پچھلے دنوں میں وہ ہمارا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے, تو بچے چھٹی پہ تھے, میں اکیلا ہی ذرا ادھر چلا گیا, کوئی مٹی وغیرہ سیدھا کرنے والا کام تھا, تو خود جو ہے وہ میں نے کسی پکڑی اور خود میں لگ گیا کہ چلیں, ظاہر ہے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر چاہیے. تو کوئی ساتھی آ گئے وہ محفل کے لیے کہنے کے لیے کہ جناب آپ محفل میں آئیں گے ٹائم لینے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ جناب کدھر ہیں, تو انہوں نے بتایا اندر مدرسے میں ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں کام لگا ہوا تھا, تو وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ ہم ان سے محفل کے لیے ٹائم لینے آئے خطاب کے لیے, تو یہ تو آگے کسی پکڑ کے کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میاں کیا ہمیں اجر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی تعمیر کرنے میں خود اینٹیں اٹھائیں, اور میں اگلے لفظ جو کہہ رہا ہوں نا آپ کے دلوں پہ دستک ہے, اور آپ کے دلوں پہ ایک سکون طاری ہو جائے گا اور مسجد کا پیار بڑھ جائے گا آپ کے سینے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان اینٹوں کے ساتھ مس ہو رہی تھی. حضور کی داڑھی مبارک اینٹوں سے وہ لگ رہی تھی, اور داڑھی مبارک اینٹوں کی جو مٹی ہے حضور کی داڑھی کو چوم رہی تھی. میں نے دیکھا کہ حضور بھی مسجد نبوی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں میرے سینے میں جذبہ اور بڑھ گیا. میں پھر گیا, میں نے کہا ابو ہریرہ جب امام الانبیاء مسجد کی خدمت کرتا ہے تو نہیں کر سکتا؟ تو بھی ادھر آ اور مسجد سے پیار کر اور اس کی خدمت کر, اس کی صفائی کر, اس کی ستھرائی کر. یہ کرنے والے کام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھی اماں کے گھر میں
میں بات جہاں سے چلی تھی، بخاری میں حدیث موجود ہے، اس بوڑھی اماں کے گھر میں حضور تیمارداری کرنے گئے۔ اب وہ بوڑھی اماں، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، رات کو صحابہ نے اس کو دفنانے میں جلدی کی، اور حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی میت کو زیادہ دیر تک باہر نہ رکھو بلکہ جلدی زمین کے سپرد کرو۔ تو اس حکم کے پیش نظر، حدیث پاک کے پیش نظر صحابہ نے جلدی کی اور اس بڑھیا مائی کو دفنا دیا۔ اب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بوڑھی مائی کیسی ہے، وہ اماں کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو رات کو انتقال کر گئی ہے، اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا، اور حضور ویسے بھی آپ رات کے سپہر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دن کو مسجد نبوی میں کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، خدمت دین کا کام کرتے ہیں، تو حضور آپ کے پاس اتنا وقت کب ہے؟ ہم نے کہا وہ عام سی اماں ہے، بوڑھیا ہے، تو ہم نے دفنا دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جو مسجد کی صفائی کرنے والی ہے اس کو تم نے عام کہا ہے، وہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے اس کو تم نے عام کہا ہے۔ کہا وہ عام نہیں ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلو اس کی قبر پر، ہم اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھیں گے۔ دوبارہ حضور اس کی قبر پہ گئے، مقدر نہیں جاگ گئے بوڑھی اماں کے، حضور قبر انور پہ تشریف لے آئے۔ وہ جن کے بارے میں قبر میں سوال ہونا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا خیال تھا، وہ نبی خود قبر پہ آ رہا ہے، نماز جنازہ ادا کر رہا ہے۔ یہاں فقہ کا ایک مسئلہ سمجھ لیں، دوسری دفعہ جنازہ پڑھانا اس وقت جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گئے؟ دوسری دفعہ جنازہ کسی بھی میت کا تب پڑھایا جا سکتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا، اور حضور امت کے وارث ہیں، حضور ساری امت کے وارث ہیں، اس لیے حضور دوبارہ تشریف لے گئے اور حضور نے پھر دوبارہ جنازہ وہاں پہ پڑھا اور اس کی عظمت کو عیاں کیا کہ یہ کوئی معمولی کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی خاتون ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم گھروں سے اسپیشل، میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کہا ہے لیکن وہ سرسری طور پہ میں کہہ کے چلا گیا، لیکن آج میں نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ یہ عنوان آج یہ رکھا کہ ہم مسجدوں کی صفائی کا خیال کریں، ہم مسجدوں سے پیار کریں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم مسجدیں بنائیں بھی اور مسجدیں آباد بھی کریں، ان میں نمازی بڑھائیں۔ آپ نے کبھی یہ بچے کا ولیمہ ہو نا، شادی ہو، تو وہ اکاڑے میں بھی رشتہ دار ہونا تو بندہ ادھر بھی کارڈ دینے پہنچ جاتا ہے، نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بلا؟ وہ کہتے ہیں وہ فون تے جو سانو آکھیا تے اساں جانا ہی نہیں، جے سانو فون تے دعوت آئی تے اسی جانا ہی کوئی نہیں، اکاڑے بھی چلا جاتا ہے، اٹک بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کارڈ شادی کا دینے کے لیے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے دعوت دی ہے؟ کبھی کہا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے چلے، میں بھی جا رہا ہوں تم بھی چلو؟ یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کوفہ میں رہا کرتے تھے، تو کوفہ کی جامع مسجد میں جب فجر کی نماز ہوتی نا، اس وقت حضرت مولا کائنات چھڑی لے کے چلتے اور دروازوں کو چھڑی کے ساتھ کھٹکھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ قوموا الی الصلاۃ، قوموا الی الصلاۃ نعرہ ہوتا حضرت مولا کائنات کا۔ علی کا نعرہ لگانے والے اگر مسجد کے قریب سے بھی نہ پھٹکیں تو ان کا علی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، بولیں حضرت مولا کائنات نعرہ قوموا الی الصلاۃ، قوموا الی الصلاۃ، اٹھو لوگوں نماز کی طرف چلو، اٹھو نماز کی طرف چلو۔ حضرت مولا کائنات بظاہر بوڑھے ہو گئے، بظاہر بزرگی دکھائی دینے لگی۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان آپ اتنی تکلیف نہ کیا کریں، حضور میں لوگوں کو جگا دیا کروں گا، یہ جو ڈیوٹی آپ کرتے ہیں یہ میں سر انجام دیا کروں گا، آپ آرام کیا کریں۔ اب آپ بظاہر نہیں پر کمزور نظر آ رہے ہیں، میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی اندر سے آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے جس طاقت کے ساتھ خیبر کو اکھاڑ کے پھینکتا۔ یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، میں جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نہیں کمزور نظر آنے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ یہ کام نہ کریں، میں خود کرتا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا بیٹا میں اس کام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صحابہ کو جا کے جگایا کرتے تھے، نماز کے لیے دعوت دیا کرتے تھے۔ کبھی دی ہے دعوت؟ کبھی کہا ہے نماز کے لیے؟ یہاں لوگ ولیمے پہ نہ جائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، میں وہ پتر دے ولیمے تے نہیں جانا، وہ میرے پتر دے ولیمے تے نہیں آیا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں وہ گھر فلانے فنکشن تے نہیں جانا، وہ میرے گھر فلانے فنکشن تے نہیں۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں کرنے والی،
یہ ولیمہ، یہ مہندیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا قسم کے معاملات ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں. لیکن اگر مسجد کے لیے آپ نے کبھی کسی کو دعوت نہیں نہ دی، آج عزم کر لیں، آج ارادہ کر لیں کہ نماز کے لیے ہم انشاءاللہ دعوت دیا کریں گے لوگوں کو. چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ چونکہ لوگوں کا رویہ بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ہم دروازے کھٹکھٹا کے کسی کو نہیں بھی کہہ سکتے، لوگ آگے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ اب کہتے ہیں نا میرا اپنا رائٹ ہے، میں جو بھی کروں، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں جو بھی کروں آپ کو اس سے کیا لگے. چلے گلی میں گزرتے ہوئے آپ کو نوجوان مل جائے، کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں نا بیٹا تو کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے، کبھی مسجد میں بھی آیا کر. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں تو اس کام کے لیے، اب دیکھیں نا ہماری معیشت کا کیا حال ہے پوری ملک کے اندر. ہر بندہ معیشت کا رونا رو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ جس کو پوچھے آپ کاروبار کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے کاروبار تو مندہ ہی جا رہا ہے. اور حقیقتاً یہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسے معاملات ہوئے عالمی مارکیٹ میں جو معاشی حالت ہے وہ بحران کا شکار ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں فلاں پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا ہے، فلاں کو دیں تو آپ یہ دیکھیں ملک کے لیے وہ خدمت کریں گے، وہ مدد کریں گے. یہ ایک تماشا عجیب سا لگا ہے. اگر معاشی حالت قوم کی بگڑ جائے تو یہ زود اثر اور میرے کریم آقا کا بتایا ہوا نسخہ ہے. حضور فرماتے ہیں تم 5 وقتہ نماز کو اپنا معمول بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کے منہ تمہارے اوپر کھول دے گا. کس معیشت کا رونا روتے ہیں، کس معیشت کی بات کرتے ہیں، کس کاروبار کی بات کرتے ہیں. اور آج بھی یہ گئے گزرے دور میں جو بندہ 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اطمینان قلب نصیب فرمایا ہوا ہے. تھوڑا کماتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، لیکن اسے سکون ہے. اسے یہ دلی جو سکون ہوتا ہے نا وہ حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے. لیکن ہم ساری زندگی آرام کے لیے گزار دیتے ہیں. آرام میں اور سکون میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آرام یہ ہے کہ آپ 6 انچ کے گدے کے اوپر نہ لیٹیں تو آپ کو سکون ہی نہیں آتا. آپ پھولوں کی سیج پہ لیٹیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، یہ آرام ہے. آپ صوفے پہ، عالی شان صوفے پہ بیٹھیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں، وگرنہ لکڑ والی کرسی پہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو یہ آرام ہے. لیکن سکون یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ فجر بھی مسجد میں پڑھے، عشاء بھی مسجد میں پڑھے، اللہ اسے اطمینان قلب عطا فرما دے. یہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے نا یہ سکون ہوتا ہے. سکون تلاش کریں اپنی زندگی میں. اور وہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ سکون مسجدوں سے ملتا ہے. یہ مسجدیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہاں پہ آؤ، اپنے سارے معاملات مسجد میں کرو. حضور نے سارے معاملات مسجد میں نہیں کیے اپنے. بولیں نکاح کہاں کیے ہیں حضور نے؟ جی بول دے نہیں پہ گال لوکھی ہے جی. ذرا ایک دفعہ سارے بول دے تو مجھے مزہ آ جائے گا. مسجد میں نکاح کیا حضور نے. ہم کہاں کرتے ہیں؟ میرج ہال میں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈول ڈمکا باجے بند کیے کہ چلیں اتنا سا حصہ شریعت کا بھی ہے، اتنا سا. اور مولوی صاحب بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں کہ ادھر نکاح ظاہر نہیں پڑھاؤں گا. تو چودھری صاحب کہتے ہیں ساڑھے منڈے کا نکاح نہیں پڑھایا، مولوی اور مسجد چکاڑ دے رہے ہیں. جی ایسے نہیں ہوتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی مسجد انتظامیہ ہونے ہیں، ساڑھے پتر کا نکاح نہیں پڑھانا، اسی مسجد رکھنا ہی نہیں مولوی ہے. اور یہ مجبوریاں ہیں لوگوں کی. اور اس طرح کر کے، اور میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ کیا ضرورت ہے اس شادی میں جانے کی جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں؟ کوئی ضرورت ہے؟ بولیں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوئے. وہ شریعت کو جب ناراض، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے اس کے ساتھ، تو ہمارے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے معاملات یہاں پہ آگے طے کرنے. حضور نے نکاح مسجد میں پڑھائے، حضور نے تو رشتے بھی مسجد میں بیٹھ کے طے کیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی میں کالا رنگ تھا، کالا. ایک دن حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا کالے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا سعد وہاں رنگوں کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کالے بھی جنت میں جائیں گے، گورے بھی جنت میں جائیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کالے لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ کالا رنگ اس دنیا میں میری شادی، میرے نکاح میں کیوں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حضور کوئی مجھے بیٹی دینے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، میرا کالا رنگ دیکھ کے. حضور مسجد میں بیٹھ کے اب رشتہ طے کر رہے ہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اے سعد، اچھا یہ بات ہے، یہ سوال لے کے میری بارگاہ میں آیا ہے، اس بارگاہ میں آیا جہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا. فرمایا سعد وہ مدینے کا فلاں فلاں جو سردار ہے نا،
اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ میں محمد تیرا رشتہ طے کر رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر، حضور وارث ہے نا ساری امت کے، حضور ساری امت کے وارث ہیں، حضور کے علاوہ کون ہے؟ فرمایا اس بیٹی کے ساتھ میں تیرا رشتہ طے کر رہا ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، پھر حضور نے فرمایا جاؤ میرا پیغام اس کو سردار کو جا کے دے دو۔ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باہر آئے تو میں نے حضور کا پیغام پہنچا دیا۔ میں نے کہا کہ حضور نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اب وہ کہنے لگے سعد تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیری بات میں مجھے سچائی نظر نہیں آتی، چونکہ تجھے مدینے میں کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا اور میرے سردار کے گھر میں حضور تیرا رشتہ کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے میں وہ بیٹی، وہ پاک باز خاتون وہ سن رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سعد جب واپس آئے نا تو باپ نے دروازہ بند کیا تو بیٹی نے کہا ابا جی کون آیا تھا؟ تو کہا سعد آیا تھا اور اس طرح کر کے بات کر رہا تھا کہ حضور نے تیرا رشتہ سعد کے ساتھ متعین کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے واپس بھیجا ہے کہ سعد جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پاک باز بیٹی نے کہا ہے ابو جی آپ حضور سے جا کے خود پوچھیں، حضور سے جا کے عرض کریں، اگر تو حضور نے نہیں کہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حضور نے کہہ دیا ہے نا میں سردار کی بیٹی ہوں، میرا رشتہ سعد کے ساتھ طے کر دیا ہے، ہمیں منظور ہے، ہم حضور کا فرمان کبھی بھی ٹال سکتے نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کہ تم نے ہمارا فرمان موڑا ہے؟ کہا حضور میری جرت نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھا کہ ساتھ کالے رنگے سے کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا تو حضور میری بیٹی سے کیوں طے کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہم نے حکم دیا ہے۔ اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو بیٹی حاضر ہے۔ حضور سب کچھ حاضر ہے تو بیٹی کیا ہے؟ ہمارا مال جان اولاد گھر بار سب کچھ حضور آپ کی ذات پہ قربان ہے، یہ ایک بیٹی کیا ہے، ہزاروں جہان بھی ہوں تو آپ کی نالین پاک کی خاک اڑنے والی جو خاک ہے اس کے اوپر قربان کر دو۔ اب رشتہ طے ہو گیا، حضرت سعد تیاری کرنے کے لیے چلے گئے، بازار میں سامان خرید رہے تھے، شاپنگ کر رہے تھے۔ ویسے بھی بندہ شاپنگ کرنے جائے نا بازار میں تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں حضرت سعد، مسجد نبوی سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ کہا کدھر ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں؟ حضرت سعد کے کانوں میں آواز پڑی نا، وہ جو کپڑا پسند کر رہے تھے وہیں پہ چھوڑا اور جلدی سے بازار میں گئے، اسلحہ خریدا، ان پیسوں سے جن سے شادی کا سامان خریدنا تھا، کپڑے خرید رہے تھے، اسلحہ خریدا اور حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ جب دور سے گرد اڑنے لگی، سواری چلنے کا پتہ چلا تو کسی صحابی نے کہا یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں۔ اب سارے کے سارے غور کرنے لگے کوئی دشمن نہ آ رہا ہو۔ حضرت سعد نے جب ایسے اپنے بازو بلند کیے نا تو وہ کالے رنگ کے بازو ہوا میں جب نظر آئے تو حضور نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے میرا سعد اپنی شادی کی خوشیاں قربان کر کے میرے مشن پہ آ رہا ہے، یہ میرے پیچھے قربان کرنے۔ بھئی مسجد میں تو حضور نے رشتے طے کیے ہیں، مسجد میں تو حضور نے نکاح کیے ہیں۔ اچھا سیاست حضور نے کہاں کی ہے جی؟ نہیں بول دے پہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس وچ تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس مدینے میں۔ اب یہاں تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی، سیاست کوئی برا لفظ نہیں ہے، اب چونکہ یہ لوگ گندے سیاست کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں تو آپ کی میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن سیاست لفظ برا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اچھی تدبیر کرنا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کیا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ کون؟ نبی۔ شرابی، کبابی، قاتل، زانی اور ہر قسم کا گناہ کرنے والا یہاں پہ سیاستدان بن جاتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا ہی سیاستدان، بڑا زیرک سیاستدان ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے کون سیاست کیا کرتے تھے؟ نبی۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرتے۔ حضور نے ساری سیاست کہاں کی ہے؟ لشکر حضور نے بھیجا جنگ کے لیے تو کہاں سے بھیجا؟ اگر لشکر واپس آیا تو سیدھا کہاں آیا؟ حضور جب سفر پہ نکلنے لگے تو نفل پڑھنے کے لیے حضور کہاں آئے؟ جب حضور جنگ سے واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے کہاں گئے؟ ہمیں مسجد سے پیار کیسا کرنا چاہیے، پھر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ، جب رسول خدا سارے کام مسجد میں کر رہے ہیں، ہر معاملہ مسجد میں ترتیب دے رہے ہیں، اور یہاں ہر بندہ اٹھ کے کہتے ہیں اگر قاری صاحب بات کرتے ہیں سیاست کے لیے کوئی بھی بات، یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل۔ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں آپ مسجد میں سیاست کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا مسجد میں سیاست؟ میرے کریم آقا نے مسجد سیاست جو ہے وہ مسجد میں کی ہے، حضور نے سارے معاملات مسجد میں طے کیے۔ تو بتاؤ پھر مسجدوں سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں آج دعوت فکر دے رہا ہوں
اور دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ آؤ مسجدوں سے پیار کریں، آؤ مسجدوں کو آباد کریں، اور ہم اطمینان قلب کا ذریعہ، اور میں ابھی قاری صاحب سے بات کرنا یہ چاہتا تھا کچھ دنوں تک، میں کہنا چاہتا تھا ان کو کہ ہم یہاں پہ ہفتہ وار ایک محفل ذکر کا اہتمام کریں، کہ ہم لوگ مادی زندگی میں ایسے کھوئے چلے جا رہے ہیں، نہ اللہ کا ذکر یاد ہے، نہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا یاد ہے، تو پھر جو دل میں پریشانی ہے وہ پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اطمینان وہ اٹھ جائے گا جب نہ اللہ کا ذکر کریں گے، نہ حضور پہ درود پڑھیں گے، نہ اہل بیت سے پیار کی باتیں، نہ صحابہ کے ادب کی باتیں، تو کہاں سے یہ سکون آئے گا؟ یہ اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، مسجد میں آؤ، یہاں پہ آ کے سکون ڈھونڈو۔ آج عزم کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ہم مسجدوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، مسجد کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کریں گے انشاءاللہ، ہم مسجدوں کو آباد بھی کریں گے، ہم مسجدوں کو عالی شان بنائیں گے انشاءاللہ، اور سارے اپنے کام، بیٹے کا نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے صاحب لایا مندے بندے بولے کروں کا، گھر سے ڈر تو نہیں نہ گئے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے، اس پہ آپ عمل کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کے نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ نکاح کو، یہ دیگر معاملات ہیں، وقت نہیں میں سارے موضوع چھیڑ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں، بس انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ اپنا ہر معاملہ مسجد میں لے کے آئیں، ہر معاملہ اپنے امام صاحب کے سامنے رکھیں۔ اپنا سالس اگر جھگڑا ہو جائے تو یہاں کے خطیب صاحب کو بنائیں، امام صاحب کو بنائیں، ان سے آگے کروائیں۔ چاہے جائے کہ آپ چودھری کے پاس چلے جائیں، وہ دو آپ کو مارتا ہے، دو آپ کے فریق کو مارتا ہے، دو گالیاں اس کو، دو آپ کو دیتا ہے، اور پھر وہ ثالثی درمیان، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ مسجد میں آئیں تو آپ کو کوئی گالی دے گا، آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا، اور آپ کے جو ہے وہ اثر میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے سارے معاملات مسجد میں آ کے طے کریں، مسجدوں۔ اور ایک اور بات، یہ جمعے کے دن جو بندے، جو حضرات لیٹ آتے ہیں نا، دیر سے آتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مسجدوں سے پیار کرتے ہیں تو جلدی مسجد میں آیا کریں۔ ہفتے کے اندر ایک ہی دن ہوتا ہے جب آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، یا قرآن و حدیث کے اوپر۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر لوگ کہاں تقریریں سنتے ہیں، وہ ٹک ٹاک چلانے سے فرصت ہی نہیں میرے نوجوانوں کو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایپ یوز ہوتی ہے وہ ٹک ٹاک ہوتی ہے، وہ ٹک ٹاک سارا دن چلاتے رہتے ہیں، ہفتے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ذرا ٹائم سے آنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹائم سے آئیں گے انشاءاللہ جمعے پہ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔